बसमीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट सीधी बात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक परवाज़। आज के पॉडकास्ट में मैंने सब रीजन गुलमर्ग से एक अहम मेहमान को बुलाया है जो पेशे से उस्ताद हैं। इनका नाम है जनाब गुलाम हसन भट्ट। साल 2025 में जब यूटी सरकार ने असातिज़ा साहिबान को उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें बेहतरीन असातिज़ा के एजाज़ से सरफराज किया तो उनमें इनका नाम भी आया था। सब रीजन गुलमर्ग के लिए फ़ख्र का लम्हा था। तो मैंने सोचा कि इनको आज अपने पॉडकास्ट में दावत दे दूं और इन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनके साथ सैर हासिल बात करूं। भट्ट साहब, पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले अपने बारे में थोड़ा सा मुख्तसर लबकुशाई करें, अपना तारुफ दें और अपने तालीमी सफ़र के बारे में भी थोड़ी सी बात करें। Thank you for having me. It's an absolute honor to be part of this podcast. My name is Gulam Hassan Bhatt. I am from Zone Tangmarag. I have been serving this school education department from more than last 2 decades, and I have served in many capacities as a teacher, as a resource person, as a teacher trainer, as an academic monitor. और टीचिंग के साथ साथ मैं अखबारात में भी लिखता रहता हूँ on different issues including education. जहाँ तक मेरी तालीमी सफ़र का ताल्लुक़ है, पहले इब्तिदाई तालीम अपने गांव में, चूँकि मैं इधर सुनलीपुरा में रहता हूँ, वहीं पे हासिल की है। बाद में HHS चंदीलोरा, then after degree college Bemna, I completed my graduation there. Then after I hold my post graduation in sociology and English through University of Kashmir. Then as an in-service teacher, I also did my bachelor's of education through IGNO. Yes sir. IGNO के थ्रू आपने सर्विस के दौरान वहाँ पे वो डिग्री हासिल की है? डिपार्टमेंट के थ्रू। यस ठीक है। तो और इसके अलावा सर, चूँकि मैं इन सर्विस टीचर था, तो मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। लगभग 5 साल मैंने इसका पढ़ा और मुझे मौका मिला कि मुलाजमत के दौरान जी मैं पढ़ रहा था। इसका ड्यूटी आवर्स के बाद मैं पढ़ाई करता था। और केस का मेंस मैंने 2 बार लिखा है इसका, और एक बार पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई हुआ था। बट अल्टीमेटली आई चूज टीचिंग माई vision, mission and passion. Yes sir. Because I think it's one of the most impactful form of public service. Exactly. Where you can nurture generations. साल 2025 में आपको ड्यूटी सतह पर बेहतरीन उस्ताद के एजाज से नवाजा गया। जी सर। इस कामयाबी के पीछे क्या राज था? सर, एक्चुअली ये कामयाबी मेरी ज़ाती कामयाबी नहीं थी। मैं यूँ कहूँगा कि मेरे तलबा, वालिदैन, असातिज़ा साहिबान या अपना महकमा, ये एक्चुअली इन सब की मेहनत का नतीजा है। मुझे ये अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ अगर मैं यूँ कहूँगा कि राज क्या है, राज एक्चुअली मेहनत है। राज मेहनत है और डेडिकेशन के साथ अगर इंसान काम करता है तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा राज है इसका। कहा जाता है कि इस अवार्ड के पीछे सियासतकार फरमा होती है, सिफारिशकार फरमा होती है। क्या ये जो लोग ये इल्ज़ाम देते हैं, क्या उनका इल्ज़ाम दुरुस्त करार दिया जा सकता है? सर, मैं यूँ कहूँगा कि आई कैन आउटराइटली रिजेक्ट दिस नैरेटिव, बिकॉज हर साल नेशनल अवार्ड के लिए फॉर्म निकलते हैं जून में, मिड जून में फॉर्म निकलते हैं इसके। एवरीबडी फ्रॉम अ टीचर टू प्रिंसिपल इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी ऑनलाइन। किसी के पास जाना नहीं होता है कहीं पे, आपको वहाँ पे अपना काम दिखाना है, अपना वर्क दिखाना है। देन आफ्टर इसकी एक 3 लेवल स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है। पहले आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक कमेटी बैठती है, हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर, CEO एंड देन DC ऑफिस का भी मेंबर बैठता है इसमें। देन आफ्टर आपके डायरेक्टरेट में ये वहाँ पे और एक कमेटी बैठती है। देन आफ्टर सेक्रेटरीट, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला रहता है। और अल्टीमेटली जब सिलेक्शन हो जाती है तो एक दिन पहले आपको एक CID वेरिफिकेशन हो जाती है। एंड अगर आप उसमें ठीक ठाक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है तो देन आफ्टर आपको दूसरे दिन 5 सितंबर को ये अवार्ड मिलता है। ऑन मेरिट होता है? जी सर, ऑन मेरिट। तो मुझे बताएं कि आप मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर असातिज़ा साहिबान को मुख्तलिफ नौइयत की ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ तक मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, तो किस किस्म की ट्रेनिंग होती है? Actually, sir, I have undergone several departmental professional training courses, and I often share those experiences with my fellow teachers.
حال ہی میں پچھلے سال گیا تھا میں نارتھ ایسٹ کے کچھ اسٹیٹس میں گیا تھا, وہاں پہ بھی کچھ ٹریننگز حاصل کیے ہیں. دلی میں 1-2 بار گیا تھا, وہاں پہ بھی ٹیچر ٹریننگ کی ہے, یا اپنے اسٹیٹ میں بہت ساری ٹریننگز آج تک ایز اے ٹرینی ایز اے ٹرینر رہا ہوں میں ان چیزوں کے لیے. تو بعد میں کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی طرح ان چیزوں کو ڈاؤن دا لائن امپارٹ کیا جائے, خاص کر اپنے بچوں کے ساتھ جن کو میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو. اور کبھی کبھی موقع ملتا ہے اپنے اساتذہ صاحبان کے ساتھ بیٹھنے کا, تو آج تک بہت سارے ٹریننگز دیے ہیں, جیسے FLN پہ دی ہے, فاؤنڈیشنل لٹریسی, یا NEP پہ دی ہے, کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن پہ ٹریننگ دی ہے, لرننگ آؤٹ کمز پہ دیے ہیں, ایستھیٹک لٹریسی پہ دیے ہیں, یا اسکول سیفٹی ایک ٹریننگ تھی وہ بھی دی ہے اپنے. بٹ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلیمی کریئر جو ہے, تدریسی کریئر, جب سے آپ ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں, کیا آپ کو کسی زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ جی سر, ون آف دا گریٹسٹ چیلنج ہیز بین delivering the quality education despite having limited resources. It is always one of the challenge. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ you have diverse needs of student coming from different educational and socio-economic backgrounds. It is also one of the challenge. And اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ you have multiple students in your class having learning plateaus, and you have students with steep learning as well. So ان چیزوں کو بیلنس کرنا اپنے کلاس روم میں یہ ایک استاد کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے. مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب استاد بننے کے پیچھے کیا راز ہے, کون سی خوبی ہوتی ہے جو ایک استاد کو ایک کامیاب, ایک سکسیسفل ٹیچر بنا دیتی ہے؟ جی سر, ایک کامیاب استاد بننے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ انٹرنسک موٹیویشن پلیز اے وائٹل رول always, and a teacher should be always a lifelong learner. جب ایک استاد مسلسل سیکھتا ہے تو وہی استاد جو مجھے لگتا ہے کہ وہی اپنے بچوں کو بہتر انداز میں سکھا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ایک استاد میں ہمدردی, پازیٹیوٹی, ڈیڈیکیشن کا کلچر, وقت کی پابندی, یہ خوبیاں مجھے لگتا ہے ایک استاد میں ہونی چاہیے. اور انفرادی طور پر بچوں کی ضروریات کو دیکھنا, انڈیویجول لیول پر, یہ بھی ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے. موجودہ نظام تعلیم میں کہاں پہ خامی ہے, آپ کیا خامیاں موجود ہیں اور کہاں پہ آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ خامیاں میں نہیں کہوں گا سر, تبدیلی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, میرے نزدیک اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے آج کل, خاص کر NEP کے پوسٹ NEP اگر ہم دیکھیں گے, اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی. لیکن اگر ہم اور تبدیلیوں کی بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سائنٹیفک آبجیکٹو بیسڈ ایجوکیشن زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, یا سکل ڈیولپمنٹ پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن جو ہے, ہمیں اور ڈیسیجن میکنگ بچوں کو بنانا پڑے گا, زیادہ پرابلم سالونگ سکلز بڑھانے ہیں اپنے بچوں میں, یا پروفیشنل ڈیولپمنٹل کورسز. اگر اپنے ٹیچر فریٹرنیٹی کی بات کریں گے تو اگر کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچروں کے لیے ہو جائے گا تو وہ بھی ایک بڑا اچھا قدم ہوگا. ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن ایجوکیشن میں اگر زیادہ آئے گی تو وہ بھی ایک لانگ ٹرم اس کے بینیفٹس ہیں. قومی تعلیمی پالیسی یعنی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 جب امپلیمنٹ ہوئی, جی تو کافی اس پر چرچا ہوا ملکی سطح پر, UT سطح پر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اس پالیسی سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے زمینی سطح پر؟ جی سر, جہاں تک آپ نے نئی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے بات کی, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم تھا. یہ ایک انقلابی قدم تھا جو 2020 سے آپ ایک نیا دور دیکھ رہے ہو ایجوکیشن میں. سو میں کہوں گا کہ ایک انقلابی ریولیوشنری اسٹیپ تھا, اینڈ اٹس اے اسٹیپ ٹورڈز میکنگ ایجوکیشن مور ہولسٹک, مور لرنر سینٹرڈ اینڈ مور انکلوسیو. اینڈ آئی تھنک یہ کمپلیٹلی ایک شفٹ ہے فرام روٹ میمورائزیشن towards conceptual based education, towards learner centered education. And استاد اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں گے, یہ خالی ایک پالیسی نہیں ہے, میں کہوں گا کہ یہ ایک پالیسی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اپرچونیٹی ہے ٹو ری انویسٹ ان کلاس روم پریکٹسز. اس کے بہت امپورٹنٹ فیچرس ہیں اس تعلیمی پالیسی کے. اگر آپ دیکھیں گے کہ FLN فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی پہ اس پالیسی میں کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے, جو کہ which comes under نپیون بھارت. یا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے پروفیشنل ڈیولپمنٹ, وہ بھی اس کا ایک بڑا اہم مدعا ہے. یا سکل بیسڈ ایجوکیشن ہو,
یا ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن ہو، ان سب چیزوں میں یہ پالیسی جو ہے ایک رول رکھتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے بتائیں کہ میں ناظرین کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ آپ جو ہیں آپ آر ٹی فورم ٹنگمرگ کے منتخب صدر ہیں، جی جنرل صدر ہیں. تو کیا یہ ایک پراپر الیکٹورل پروسیس کے تھرو آپ منتخب ہوئے ہیں؟ سر، جہاں تک آپ نے یہ پوچھا، 2018-19 میں چونکہ رہبر تعلیم جتنے بھی ہے، خاص کر جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے، ان کے بڑے سنگین مسئلے ہمارے ہوا کرتے تھے تب. تو ان دنوں یہاں پہ جموں کشمیر رہبر تعلیم کا ایک یونٹ چل رہا تھا. تو ان دنوں ایک الیکشن ہوا، باضابطہ ایک الیکشن ہوا جس میں 100% ٹیچرس نے حصہ لیا. تو میں اس میں میں نے وہ الیکشن ایکچولی جیتا تھا وہ الیکشن، اور میں ٹیچرس کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اب کام کر رہا ہوں. لیکن اس دوران میں نے ایک 15 پوائنٹ ایک ایجنڈا بنایا تھا، جو لے کے میں اپنے اساتذہ صاحبان کے پاس گیا تھا کہ ہم ایسی چینج دیکھنا چاہتے ہیں اپنے زون میں. تو ایکچولی یہ اسی میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، جیسے کہ ہم اپنے زون میں ایک لائبریری کا قیام کریں گے، ٹیچرس ویلفیئر ایک اکاؤنٹ بنائیں گے ہم، اینڈ چیریٹی کا کام کریں گے، ڈونیشن کا کام کریں گے، اینڈ فورم کم ادبی مرکز بنائیں گے اس اپنی تنظیم کو. یہاں پہ ہاٹ اسپاٹس ڈسکس کریں گے، تعلیم کے حوالے سے کانفرنسز کریں گے. تو ان چیزوں بہت ساری چیزوں پہ کام ہوا ہے. تو اس میں ہم نے انہیں چیزوں کی بنیاد پہ اساتذہ صاحبہ نے آپ کو اس وقت ووٹ جی دیا. جی سر. اس میں ایک اہم مدعا ہم نے تب رکھا تھا کہ ہم ڈونیشن، چونکہ چیریٹی کا کام کریں گے، ڈونیشن کا کام کریں ٹیچرس ویلفیئر پہ گے. کام ہوا. جی ٹیچرس ویلفیئر بھی ہم نے تب ایک اکاؤنٹ بنایا تھا، اپنا اکاؤنٹ، جس میں ہم سیلری سے کچھ پیسے ڈونیٹ کر کے ایوری منتھ ہم اس میں ڈونیٹ کر کے پھر اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارا استاد بیمار یا کہیں خدا نخواستہ کچھ نامساعد حالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر ہم یہ اکاؤنٹ تب. اچھا، یہاں سے مجھے ایک دوسرا سوال نکل گیا. آپ نے حال ہی میں کٹ ڈسٹریبیوشن کیا. جی سر. تو اس میں اس کی ڈسٹریبیوشن کا مجھے سمجھائیں وہ اصل معاملہ کیا تھا. جب میں نے سوشل میڈیا پہ وہ دیکھا، اس کو ہمارے عزت مآب ایم ایل اے انہوں نے بھی سراہا، اپوزیشن کے لیڈروں نے بھی سراہا، سول سوسائٹی نے بھی سراہا. مطلب ہر ایک طبقے نے اس کو یہ کہا کہ قابل ستائش قدم ہے، اس کو سراہا گیا. جی تو اصل معاملہ کیا تھا؟ وہ اصل معاملہ سر یہی تھا کہ جو میں نے آپ کو ابھی بولا کہ ایجنڈا 15 پوائنٹ ایجنڈا جو میں نے دیا تھا تب، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم چیریٹی ڈونیشن کا کام بھی ساتھ ساتھ، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام بھی کریں. تو پھر اس کے بعد 2020 میں جب پینڈیمک ہوا، تب ہم نے اس طرح کا ایک پہلا انیشیٹو لیا تھا. جب ہم گھر گھر گئے، رات کے دوران ہم گھر گھر گئے، سری اس علاقے کے جتنے بھی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز تھے میرے ساتھ، ہم گئے، ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا تب. پھر ہم نے 2023 میں اس طرح کا اور ایک انیشیٹو لیا، جس میں ہم نے سارے پرائمری سکولز کو کور کیا تھا. اسی طرح کا ایک انیشیٹو لیا تھا ہم نے. اینڈ اب ہم نے اس سال پھر کیا، اس سال ہم نے اور ایک اس میں ایڈ کیا کہ ہم اس پرائمری اسکول اینڈ مڈل اسکولز کو یہ کٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے فری آف کاسٹ. اس کا مقصد سر یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے انڈر پریویلیجڈ بچے ہیں ان تک پہنچا جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ نامساعد حالات کی وجہ سے یا کئی ریزنز کی وجہ سے بچے جو ہے، آدھے بچے اپنی تعلیم ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے ایک پہل کی، ایک کوشش کی کہ ان کو برنگ بیک کیا جائے، ان کو مین اسٹریم کیا جائے، جن کو ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچے بولتے ہیں یا ڈراپ آؤٹس بچے. ان کے پاس بھی ہم نے ایک پہل کی کہ ان کو واپس لایا جائے اسکول فولڈ میں. یہ کٹس جو ہے ان انڈر پریویلیجڈ بچوں کے لیے ہم نے یہ ڈسٹریبیوٹ کی ہر ایک مڈل اسکول، پرائمری اسکول میں، سو دیٹ کہ وہ بچے اپنا تعلیم جو ہے، تعلیمی سفر جاری رکھیں. اچھا، مجھے بتائیں کہ اس وقت ڈیجیٹل ایجوکیشن جو ہے، میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، سب کچھ ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے. ایجوکیشن میں اس کا کیا رول بن رہا ہے؟ ڈیجیٹل ایجوکیشن سر، ایکچولی ڈیجیٹل ایرا ہیز کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ دس ایجوکیشن سیکٹر. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اے آئی کا کتنا رول ہے، یا آپ اسمارٹ انسٹرومنٹس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رول ہے اس میں، یا آپ دوسرے جتنے بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں آج کل ایجوکیشن میں استعمال ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں نے ایجوکیشن کو زیادہ مؤثر اینڈ دلچسپ بنا دیا ہے. بٹ آئی ووڈ سے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں یہ میرا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کین نیور ریپلیس اے ٹیچر. تو کیا آپ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کوئی پیغام ریکارڈ کروانا چاہیں گے؟ کیونکہ اس وقت آپ کو ہزاروں کی تعداد میں طلاب دیکھ رہے ہیں، اساتذہ صاحبان دیکھ رہے ہیں، والدین دیکھ رہے ہیں، نوجوان طبقہ دیکھ رہا ہے. کیا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟
टीचर्स मैं यूं कहूँगा कि जितने भी टीचर्स हैं खासकर मेरे इलाके जिनको मैं जानता हूँ, सारे बड़े डेडिकेटेड टीचर्स हैं, बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। जब से आए हमारे कई स्कूल्स बंद पड़े हुए थे तब जब हम इस डिपार्टमेंट में आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हर एक टायरलेसली अपना बेस्ट दे रहा है इस डिपार्टमेंट में। सारे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस वैली सारा अपना बेस्ट दे रहे हैं। माई मैसेज वुड बी कि Quran says in Surah Al-Imran that you are the people now brought forward to guide and reform mankind. So enjoin what is good and forbid what is bad and believe in Allah. So my message would be that our profession is an apostle profession. So keep learning and believe in potential of every child. And to students, I would say work hard. There are so many opportunities waiting for you. Just work hard, focus on your studies, and inshallah your future will be bright. डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन, इसके साथ ही आज का पॉडकास्ट इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अशफाक परवाज को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।